السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، ناظرین اکرام، جیسے ہمارا سلسلہ جاری ہے اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں اور اس امت کو جو برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات کے صدقے میں عطا فرمائے ہیں، ان برکات کو ہم اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر جاننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج کی تاریخ بڑی ہی خصوصیت اور بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی تاریخ ہے، اور یہ ایک ایسا باب ہے سیرت کا کہ جس کو جاننے کی ہمیں بہت ضرورت بھی ہے۔ آج کی تاریخ کو نسبت ہے امام ہمام امام حسن علیہ السلام کی وفات اور وصال مبارک سے، آپ کی شہادت سے۔ تو کیونکہ یقیناً اہل بیت اطہار کی محبت اور اہل بیت اطہار کا تعلق اس امت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہی ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم بھی فرمایا ہے اور عملی طور پر ہمیں کر بھی اسے سمجھایا ہے۔ تو آج ہم امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کچھ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اجر مطلوب نہیں ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب آپ اپنے امتیوں کو یہ حکم سنا دیجئے، قل آپ سنا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ برادران عزیز، یہ کتنا اہم حکم ہے، کتنی اہم آیت کریمہ ہے۔ اگر اس کے شان نزول کو ہم جانیں گے تو بات اور واضح ہوگی اور سمجھ میں آئے گی کہ کس سچویشن پر کن حالات میں یہ کہا گیا اور کس سے محبت کا حکم دیا گیا، اس کو بھی جانیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب یہ آیت کریمہ یعنی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں سرور کائنات سے کہ اللہ نے جو محبت کا حکم دیا ہے قرابت داروں سے، یہ کون سے رشتہ دار ہیں، یہ کون سے قرابت دار ہیں کہ ہر ایک مومن پر جن کی محبت کو اللہ نے واجب کر دیا، اللہ کا حکم جن کی محبت کے لیے نازل ہو گیا، اللہ کی طرف سے جن کی محبت کو ہر ایک مومن پر ضروری اور لازم کر دیا گیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، کہ یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، اور ان دونوں کے دونوں شہزادے حسنین کریمین علیہم السلام ہیں،
کہ جن کی محبت قرآن سے ہر ایک مومن پر واجب کر دی گئی ہے۔ یہ حالات بھی کیسے تھے، کن حالات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کو سنیے تو بات اور واضح ہوگی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سارا ساز و سامان، گھر، مال و متاع، سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، قرآن کو لوگوں کو سنانے کے لیے سرور کائنات جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بات یہ ہوتی تھی، حالات یہ پیدا ہو گئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی صرف پانی پیا جاتا تھا، کبھی صرف کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ اس پر انصار صحابہ اکرام کی جو محبت تھی، جو دل میں غیرت تھی، وہ جاگ اٹھی اور انہیں یہ بات مناسب نہ دکھی کہ ہم کھائیں اور ہمارے آقا جو ہمارے لیے تشریف لائے ہیں وہ بھوکے رہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ انصار صحابہ کی محبت تھی کہ انہوں نے مشورہ کیا اور سب مل کر جو کچھ جس کے پاس جتنا مال تھا لا کر پیش کر دیا، اور انہوں نے یہ بات عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، آپ نے ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ہم آپ کو یہ نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر ان کی اصلاح کے لیے اور دنیا فانی کو بتانے کے لیے کہ دنیا جو آنے والی تھی، آنے والی دنیا کو سمجھانے کے لیے یہ حکم نازل ہو گیا کہ اگر حضور پاک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو حضور پاک کس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، اور سرور کائنات کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو امتی کیا کرے۔ تو اس لیے جب یہ مال و متاع پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امی کو بھیجا۔ جبرائیل امی حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور سلام بھیجنے کے بعد اللہ حکم فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے حبیب آپ بتا دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لیے مال و متاع چھوڑ کر آیا ہوں، تمہارے لیے گھر بار چھوڑ کر آیا ہوں، تمہارے لیے اپنا آبائی مقام، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں تمہارے لیے نہیں چھوڑا ہوں، میں تو اللہ کے لیے چھوڑا ہوں، میں تو پروردگار عالم کے لیے چھوڑا ہوں، میں اس کی رضا کی خاطر اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے چھوڑا ہوں۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے لیے کچھ کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے خوش ہو جاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو سمجھا رہے ہیں، پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہلوا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے حبیب کو خوش کرنا چاہتے ہو تو تمہارے حبیب وہ ہیں کہ جن کے دست قدرت میں، جن کے دست کرم میں ہم نے تمام کائنات کے خزانوں کو رکھ دیا ہے، جن کے ہاتھوں میں تمام چیزیں، تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، تو وہ مال و متاع سے خوش نہیں ہوں گے۔ وہ تو فخر جو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ فخر اختیاری ہے، استراری نہیں ہے۔ وہ چاہے تو احد پہاڑ سونے کا بن کر چلے، وہ چاہے تو سارے خزانے ان کے قدموں میں آ کر گر جائے، لیکن وہ اپنے غریب امتیوں کے دل کو بہلانے کے لیے، ان کے دل کے اوپر مرم لگانے کے لیے خود بھی فخر اختیار کرتے ہیں کہ وہ غریب جب اپنے آپ کو دیکھے، اپنی تنگستی کو دیکھے، اپنی تکلیف کو دیکھے اور پھر سمجھے کہ مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے، تو اپنے آقا کو دیکھ کر وہ سکون میں آ جائے کہ میرے آقا نے بھی اپنے شکم اتھر پر پتھر بانے ہیں، تو پھر میں بھی تو ان کا امتی ہوں، میں بھی تو بھوکا رہ سکتا ہوں کہ ان کی دل جوئی کے لیے سرور کائنات بھوکے رہے ہیں۔ ورنہ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر وہ چاہے تو احد کے پہاڑ سونے کے بن کر ساتھ چلے۔ برادران عزیز، اب سوال یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اپنے حبیب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو مال و متاع نہیں، یہ چیزیں نہیں، بلکہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کے قرابت داروں سے محبت کرو، ان کے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی میسر ہوتی ہے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اس چیز سے حضور پاک کے قلب اتھر میں سکون پہنچتا ہے کہ وہ
اپنے اہل بیت اطہار سے جب کبھی کسی کو محبت کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، تو اپنے حبیب پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے آقائے دو جہاں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت سے خوش ہوتے ہیں۔ اب اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار تو بہت ہیں، بنو ہاشم کا قبیلہ بہت بڑا ہے، کیا ان میں بھی کوئی خصوصیت ہے، ان میں بھی کوئی ایسے اشخاص ہیں جن کے ساتھ خاص تعلق ہو؟ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ محبت کا جو حکم ہے یہ مولا علی مشکل کشا سے ہے، یہ محبت کا جو حکم ہے یہ سیدہ کائنات سے ہے، یہ محبت کا جو حکم ہے امام حسن سے ہے، یہ محبت کا جو حکم ہے یہ امام حسین علیہم السلام سے ہے، کہ ان کی خصوصیت اہل بیت اطہار میں نمایاں ہے۔ برادران عزیز، تو یہاں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک ہی طریقہ ہم کو بتایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ایک ہی راستہ ہمارے سامنے بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ حضور پاک کے قرابت داروں سے، اہل بیت اطہار سے، پنجتن پاک سے محبت کی جائے۔ اور اس کے ہم کو بہت سے شواہد ملیں گے، بہت سے دلائل ملیں گے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ تم میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، تم میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ حضور پاک کا حکم رہا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور ایک مومن کا تعلق کتنا گہرا ہے، کتنا گہرا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو قرآن کا حکم ہے، سب سے بڑی وجہ۔ دوسری ایک وجہ کہ ایمان کا جو تعلق ہے، کیونکہ ایمان ہر ایک چیز کی بنیاد ہے، ہر ایک عمل کی، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے جتنے حسن اخلاق ہیں، جتنے اچھے اچھے کام ہیں، تمام خیرات ہیں، ان تمام چیزوں کی بنیاد کسی چیز پر ہے تو وہ مومن کے ایمان پر ہے۔ تمام چیزوں کی بنیاد ایمان پر ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک ایک بندے کے قلب میں ایمان نہ ہوگا، جب تک ایک شخص کو ایمان حاصل نہیں ہوگا، تب تک اس کے عمل کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی۔ آخرت کے لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، جزا و سزا کے لحاظ سے، حساب و کتاب کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کے لحاظ سے، اللہ کی رضا کے لحاظ سے، کہ جب تک بندے کے پاس ایمان نہیں ہوگا تب تک کوئی عمل اس کا معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا میں عیش و عشرت مل سکتی ہے، دنیا میں مقام و مرتبہ مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں مقام پانا ہے، مرتبہ پانا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، جنت میں مقام پانا ہے، جنت میں بلندی چاہنا ہے، درجات کی آپ کو علویت چاہیے، تو یہ تمام کی بنیاد ہوتی ہے ایمان پر۔ یہ بات مسلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کے بغیر یہ عمل معتبر نہیں ہے آخرت کے لحاظ سے۔ دنیاوی اعتبار سے شاید کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اب حقیقت تو آخرت ہے۔ قرآن نے خود بارہا فرما دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَأَبْقَىٰ، کہ تمہارے لیے جو آخرت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ حقیقت جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو اب سوال کیا ہے؟ اب سوال کیا ہے کہ ایمان کیسے حاصل ہو، اور ایمان کا کمال کیسے حاصل ہو، اور ایمان کے ساتھ اہل بیت اطہار کا کیسا اٹوٹ رشتہ ہے۔ اس کو اگر سمجھیں گے تو پھر اہل بیت اطہار کی محبت کی امپورٹنس کو سمجھیں گے، اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت کو جانیں گے۔ تو اتنا اس پر ایمفسائز کیا جاتا ہے، اتنا اسٹریس دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، ہمارے اکابر نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ احادیث کریمہ واضح طور پر اس طرف ہمیں رہنمائی فرماتی ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے، ایمان کے ساتھ یہ تعلق کیا ہے، یہ سمجھ میں آئے گا تو خود بخود اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی۔ وہ کیا تعلق ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور دیگر صحاح ستہ کی جو کتب ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ حضور کے چچا جان ہیں،
آپ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، کہیں سے گزرے اور وہاں پر مسلمانوں کی ہی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مسلمانوں کی ہی ایک کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور جیسے ہی حضرت عباس ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنی گفتگو کو روک دیا، اپنے کلام کو منقطع کر دیا، اور آپ کے چہرے کو ایسے دیکھنے لگے جیسے کہ کوئی غیر محفل میں آ گیا ہوا۔ کوئی غیر اگر محفل میں آ جائے تو جیسے آدمی اپنی جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے فوراً اسے روک دیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، اور چہرے کے تاثر بتاتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہماری محفل میں داخل ہو گیا ہے جس کا آنا ہمیں ڈسٹرب کر دیا ہے یا پسند نہیں آیا، ویسے تاثر ان کے چہرے پر آ گئے، ان کے چہرے پر ویسے تاثر آئے۔ حضرت عباس وہ شخصیت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، بنو ہاشم کے فرد فرید ہے۔ آپ نے اس کیفیت کو دیکھا، سمجھ گئے کہ میرا ان کے اس محفل میں آنا ان کو پسند نہیں آیا، ان کو پسند نہیں آیا۔ حضرت عباس فوراً وہاں سے نکل گئے۔ وہ نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ گو مسلمان تھے۔ حضرت عباس نے یہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ حضور کے چچا ان کے پاس تشریف لائے اور وہ ان کا رویہ اس قدر اتنا خراب ہو، یہ ممکن نہ تھا۔ آپ کو یہ چیز کی امید نہ تھی، آپ کے دل کو رنج پہنچا۔ آپ فوراً فرماتے ہیں کہ وہاں سے نکلا اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جا کر میں نے سارا ماجرا پیش کر دیا، اپنے قلب کے رنج کو اپنے آقا کے سامنے پیش کیا اور عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا، نام نہاد کلمہ گو مسلمان تھے، ہمارے اپنے بھائی تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، بڑی تکلیف ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا، آپ نے اس بات کو سماعت فرمایا تو آپ کا چہرہ غضب سے لال ہو گیا، چہرے انور پر غضب کے آثار ایسے نمودار ہوئے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسے غضب کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فغضب غضبا شدیدا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غضبناک ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے ایک ایسا جملہ عنایت فرمایا، ایسا تاریخی جملہ، ایسا حکم، ایسی اصل، ایسا قاعدہ بیان فرمایا کہ جس سے ہر ایک مومن کو لرزنا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے آپ کو جانچنا چاہیے اس قاعدے کے لحاظ سے کہ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولخرابتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سن لو، لا يدخل، کسی کے دل میں داخل نہیں ہوگا، الایمان، ایمان کسی کے دل میں داخل نہیں ہوگا، حتی یحبکم للہ ولخرابتی، یہاں تک کہ وہ شخص میری اہل بیت اطہار کو، حضرت عباس کو خطاب کر فرمایا، اپنے گھر والوں کو خطاب کر فرمایا کہ میری اہل بیت جب تک وہ تم سے اللہ کی خاطر اور میری نسبت، میری خرابت کی خاطر محبت نہ کرے، تب تک ان کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو امپورٹنس ہے نا اہل بیت اطہار کی محبت کا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں پر تربیت کرو۔ تمہارے اولاد کی جب پرورش کر رہے ہو، ان کی تربیت کر رہے ہو، ان کو زندگی کا سلیقہ سکھا رہے ہو، زندگی میں جینے کا طریقہ سکھا رہے ہو، تو سب سے پہلی چیز اگر ان کو سکھانی ہے تو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حب نبیکم، سب سے پہلی چیز سکھاؤ اپنے حبیب کی محبت، اپنے نبی پاک کی محبت، سب سے پہلی چیز ان کو سکھاؤ تو نبی پاک کی محبت سکھاؤ۔ دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا حب اہل بیتہ، حب اہل بیتہ، دوسری چیز سکھاؤ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز فرمایا وتعلیم القرآن، کس پہ کرو؟ تیسری چیز قرآن کی تعلیم دو۔ سب سے پہلے حضور کی محبت،
اس کے بعد اہل بیت اطہار کی محبت، اس کے بعد تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم، یہ تین چیزوں پر جو بچہ پرورش پاتا ہے، جو بچے کی تربیت ہوتی ہے، یقیناً وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھٹکتا نہیں، نہ دنیا میں بھٹکے گا نہ آخرت میں بھٹکے گا۔ یہاں پر یہ چیزوں کو جو حضور پاک نے امپورٹنس دی، کیونکہ اس کا تعلق یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تعلق اور اہل بیت اطہار کی محبت کا تعلق براہ راست ایمان سے ہے، براہ راست ایمان سے ہے۔ اور حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت کسی دل میں نہیں ہوگی تب تک اس دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت نہ رکھتا ہوا، اہل بیت اطہار سے بغض کرتا ہوا، اگر وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا۔ ایک اور حدیث پاک اس کی تائید فرماتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صحابہ کرام نے ڈر کر پوچھا، یا رسول اللہ، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، انسامہ و صلی، اگر وہ نماز پڑھے، اگر وہ روزہ رکھے، اگر وہ نماز پڑھے، تو کیا تب بھی یہی حال ہوگا، تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، کہاں پر؟ بیت اللہ کے سامنے، حجر اور رکن کے درمیان، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان پڑتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان میں ٹھہر کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، حالت روزہ میں ہے اور دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ برادران عزیز کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پہلی والی حدیث ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کا تعلق ایمان سے ہے، اہل بیت اطہار کا تعلق ایمان سے ہے، حضور کے گھر والوں کی محبت کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور بات سمجھنے والی ہے، یقیناً یہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم اپنے آقا کو آقا مانتے ہیں، حضور پاک کی ہر بات کو مانتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہو کہ جہاں ایک بندہ یہ کہے کہ میری ہر چیز حضور پاک پر قربان ہو اور حضور پاک کے گھر والوں سے محبت نہ ہو، کہ جس سے حضور بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم قرآن میں ملتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم حدیث میں ملتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم حضور پاک کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم صحابہ کرام کی سیرت میں ملتا ہے، صحابہ کرام کے عمل میں ملتا ہے، اولیاء کبار کے عمل میں ملتا ہے۔ ہر ایک نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ برادران عزیز، یہ اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت ہے۔ اب اہل بیت اطہار کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، وہ بھی تو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، وہ بھی تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ قرآن مجید اہل بیت اطہار کے اوصاف جمیلہ بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت آپ کو مزکہ اور مصفہ کر دیں، مزکہ اور مصفہ کر دیں، ہر ایک خرابی کو، ہر ایک پلیدگی کو، ہر ایک نجاست کو آپ سے دور کر دیں۔ یہ اللہ نے اعلان فرما دیا، جس کو ہم آیت تطہیر کہتے ہیں۔ آیت تطہیر میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت اطہار ہے، سرور کائنات کے جو گھر والے ہیں، ان کو اللہ نے پاک و صاف کر دیا۔ اللہ نے ہر ایک برائی کو، ہر ایک خرابی کو، ہر ایک نجاست کو، ہر ایک رجس و پلیدگی کو ان سے دور کر دیا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن مجید میں، اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب اس کے اندر جہاں پر لوگ اہل بیت اطہار کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں، وہیں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے،
وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ تعلق تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے، یہاں پر آپ مولا علی مشکل کشا، یہاں پر آپ امام حسن امام حسین علیہم السلام کا کیسے تذکرہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں ہم کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن خود حکم دیتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، خود اپنی عقل مت لڑاؤ، خود سے کوئی چیز کا تفسیر کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سب سے بہترین مفسر ہے، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہاں پر سے سمجھیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور جب آپ سنن ترمذی اٹھا کر دیکھتے ہیں، صحیح مسلم اٹھا کر دیکھتے ہیں، ابو داؤد شریف میں دیکھیے حدیث پاک موجود ہے، الگ الگ طرق سے الگ الگ معنی کی، الگ الگ الفاظ کا ایک ہی مفہوم بیان کرتے ہوئے حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ روایت فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس الی الآخر، کہ جب یہ آیت کریمہ یعنی آیت تطہیر نازل ہوئی، کہاں پر حضور پاک تشریف فرماتے؟ تو آپ فرماتے ہیں فی بیت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرماتے، وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہا ہے کہ اے نبی پاک کے اہل بیت، آپ کو پاک و صاف کر دیا گیا ہے، مزکہ اور مصفہ کر دیا گیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو بلایا، امام حسن امام حسین علیہم السلام کو بلایا اور اپنے بازو بٹھا لیا۔ مولا علی مشکل کشا پیچھے سے تشریف لائے تو ان کو اشارہ کیا کہ علی میرے پیچھے آ کر بیٹھ جاؤ، اور اپنی کملی میں ان کو اوڑھ لیا۔ اس کو حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوا کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ والحسن والحسین وجللہم بکساء وعلی خلف ظہرہ وجللہ بکساء ثم دعا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو مزکہ اور مصفہ کر دیجئے، ان سے ہر ایک برائی کو دور کر دیجئے۔ برادران عزیز، یہ دعا ہو رہی تھی، یہ رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اس انداز کو دیکھا تو میں نے بھی اس چادر میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضور پاک نے مجھے اشارے سے روک دیا، پھر میں نے عرض کیا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لیجئے۔ تو حضور پاک نے فرمایا انتی علی مکانکی انتی علی خیر، کہ ام سلمہ آپ تو امہات المومنین میں ہیں، ازواج مطہرات میں ہیں، آپ کا مقام تو بالکل مسلم ہے، لیکن میں امت کو بتانا چاہتا ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ جب میں اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر جاؤں گا، جب علی نہ ہوں گے، جب سیدہ فاطمہ اس دنیا سے پردہ کر جائیں گی، تو پھر امام حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے میری نگاہیں دیکھ رہی ہے، امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں تو کل امت یہ نہ کہے کہ ہم نہیں پہچانتے تھے، ہم نہیں جانتے تھے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا مرتبہ رکھتے ہیں اللہ کے پاس، کیا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت کہ جن کی پاکی کا خدا بیان کر رہا ہے نا وہ علی ہے، وہ حسن و حسین علیہ السلام ہے، کہ بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہ تھا۔ حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جب اللہ ان سے پوچھے گا، یہ نماز پیش کریں گے، ان کی نمازیں رد ہوں گی، یہ روزہ پیش کریں گے، ان کا روزہ رد ہوگا، یہ زکوٰۃ پیش کریں گے، ان کی زکوٰۃوں کا معاملہ رد ہو جائے گا، ان کے حج کو جانا، ان کے عمروں کو جانا، ان کے تمام صدقات و خیرات اللہ رد کر دے گا۔ تو پھر وہ عرض کریں گے مالک ہمارے یہ تمام معاملات کیوں رد کر دیے گئے؟ تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ تم نے نبی پاک کے اہل بیت اطہار کے ساتھ
بغض رکھا، ان کے ساتھ تم نے نفرت کا سلوک کیا، ان کے ساتھ تم نے دشمنی کی ہے، ان کے ساتھ تم نے جھگڑے کیے، ان کے ساتھ تم نے لڑائیاں کی ہے، ان کو تم نے زہر دیا، ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا، تو تمہارا معاملہ یہی ہوگا، نہ تمہاری نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، کوئی چیز تمہاری قبول نہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت نہیں تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں، اور جب تک ایمان مکمل نہیں کوئی عمل معتبر ہی نہیں۔ اب یہاں پر اسی لیے حضور پاک بتا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو اللہ نے ان کو پاک کر دیا، اللہ ان کی پاکی کا اعلان کر رہا ہے، اللہ ان کی مصفہ ہونے کا، ان کے تزکیہ کا اعلان فرما رہا ہے۔ اب ان کی طرف کوئی برائی کی نسبت تم نہیں کر سکتے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ صراط المستقیم ہے، یہ کبھی نہیں ہٹیں گے، تم ان کے پیچھے چلو گے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس طور پر یہ فضیلت کو اللہ نے بیان کیا، حضور پاک نے ہمارے سامنے اس طریقے اس انداز سے پیش کیا کہ ان کی عظمتوں کو سمجھیں۔ اسی فرد فرید، اسی اہل بیت اطہار کی ایک عظیم فرد امام حسن علیہ السلام ہے۔ کون ہے امام حسن علیہ السلام؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیسی ابتدا، کیسی انتہا، کیسا آپ کی زندگی کا انداز رہا۔ اگر اس حیات بابرکت کو پڑھ لینا تو پھر یہ شخصیت کا اندازہ ہوگا، آدمی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ امام حسن کی وہ سیرت ہے، وہ سیرت پاک ہے، آپ کی وہ پاک سیرت ہے کہ اگر اس کو پڑھ لیں تو آدمی کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ وہ شخصیت کا نام امام حسن ہے۔ آپ کی ابتدا کو اگر دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا اور سیدہ کائنات کا جو نکاح ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ سب سے پہلے وہ نکاح جنت میں ہوا، پھر وہی حکم سے یہاں پر بھی اس کو منعقد کیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہاں جو اما جان سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر خوشخبری دی کہ سیدہ کائنات کو ایک شہزادے تولد ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر وہاں سے تشریف لاتے ہیں اور سیدہ کائنات کے پاس تشریف لا کر شہزادے کو اپنے گود میں لیتے ہیں۔ پہلے زرد کپڑے میں لا کر پیش کیا گیا۔ حضور پاک نے کہا زرد کپڑے سے شہزادے کو نکال دو، کیونکہ زرد کپڑا نظر کو کھینچتا ہے، بد نظری ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کی خادمہ نے اس زرد کپڑے کو نکال دیا اور سفید کپڑے میں لا کر شہزادے کو پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت دی۔ اس کے بعد مولا علی مشکل کشا کو آواز دی، اے علی ادھر آؤ۔ مولا علی مشکل کشا دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہوتے ہی حضور پاک نے پوچھا، علی تم نے شہزادے کا نام کیا رکھا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شہد یا پھر جو ہے کھجور وغیرہ چٹایا جاتا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ سب سے پہلی چیز کوئی چکی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چکا۔ سب سے پہلی چیز آپ کے دہن مبارک میں گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا۔ اس کے بعد حضور پاک نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی بتاؤ کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے؟ مولا علی مشکل کشا کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بڑی محبت تھی، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان کا نام حرب سوچا ہے، حرب یعنی جنگ، یہ نام میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ شہزادے کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ نام امام حسن کا اللہ رکھ رہے ہیں، اور وہاں پر جبرائیل امی فرماتے ہیں اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مبارکباد بھیج رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ علی کا مقام آپ کے پاس حضرت ہارون کی طرح ہے، کہ جیسے حضرت موسیٰ کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، ویسے ہی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مولا علی مشکل کشا کا مقام ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے شہزادے کا نام بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادے کے نام کے مطابق رکھیں کہ ان کا نام شبر تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں حسن، تو ان کا نام حسن رکھیے۔ کون؟ اللہ رکھ رہا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ امام حسن کی شخصیت کو جانیں، امام حسن کے مقام و مرتبے کو جانیں کہ اللہ کے پاس کیا مقام ہے امام حسن کا، کہ وہاں سے آپ کے لیے نام آ رہا ہے۔ اللہ خود ایسا نام پیش کر رہا ہے، ایسا نام عطا فرما رہا ہے جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، جنت میں جس کو اللہ نے اٹھا کر رکھا تھا۔ ایسی روایتیں ملتی۔ امام حسن علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ پروردگار عالم نے رکھا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی جو سب سے نمایاں خوبی جسے کہتے ہیں، سب سے نمایاں خوبی، ویسے تو آپ کے انگنت خوبیاں ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، ان میں سب سے نمایاں جو خوبی ہے کہ آپ ہم شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کا چہرہ انور ہو بہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرح، کیوں نہ ہو، آپ ہی کے تو شہزادے ہیں۔ اور یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ امام حسن علیہ السلام کی محبت کا مقام کیا ہے، اور اگر ہم امام حسن علیہ السلام کے محب بن جائیں تو ہمارا کیا مقام ہوگا وہ بھی جان لیجئے کہ الحضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین، اس کے بعد آپ نے فرمایا ابنایا، الحسن والحسین ابنایا، حضور فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، من احبہما فقد احبنی، من احبنی احبہ اللہ، کہ جو ان دونوں سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کا ٹھکانہ اللہ جنت بنا دیتا ہے۔ یہ مقام ہے اہل بیت اطہار سے محبت کا، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو حضور پاک فرماتے ہیں من ابغضہما، جو ان دونوں سے بغض رکھے فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، من ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جس سے اللہ بغض رکھے اس کا ٹھکانہ اللہ دوزخ بنا دیتا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دو پہلو ہے، یہ بالکل حد فاصل ہے، اسی لیے تو حدیث پاک میں حضور نے واضح طور پر بتا دیا۔ اس حدیث پاک کو اگر ہم دوسری ایک اور حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے، اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، اس کو اس کے لحاظ سے سمجھے تو بات اور واضح ہو جائے گی، کہ جہاں پر حضور پاک نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم لن تضل ابدا، کہ اگر تم ان کو تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری ہے اہل بیتی عترتی، میری اہل بیت میری عترت، کہ تم ان دونوں کو تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ان دونوں سے جدا ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بالکل واضح طور پر حضور پاک نے فرما دیا۔ لیکن آج کچھ لوگ ہیں، آج نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کہ اہل بیت اطہار سے ان کے دل میں بغض ہے، اہل بیت اطہار کے لیے ان کے دل میں نفرت ہے، کہیں نہ کہیں مخالفت ہے، کہیں نہ کہیں حسد ہے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے، قرآن و حدیث پہ عمل کریں، حدیث کے الفاظ کو سمجھیں، حضور پاک کے مقصد کو سمجھیں، حضور پاک کی محبت کو سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت اطہار سے کیسی اٹوٹ محبت ہونی چاہیے۔ اور قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، قربان جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، قربان جائیں حضرت عثمان غنی، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ تمام صحابہ اکرام جن کی فہرست بڑی لمبی ہے، جنہوں نے ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ایک طرف، تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ برادران عزیز، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضور پاک کی ایسی محبت، ایسی والہانہ محبت تھی کہ جس کو صحابہ کرام دیکھتے
اور بیان کرتے. ہم نے بارہا ان واقعات کو سنا ہے، ان احادیث کریمہ کو سنا ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو لے کر، دونوں اپنے شہزادوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ کے دور خلافت میں آپ نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، ظاہری پردہ فرمائی کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، سب سے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے. اس کے بعد جب آپ نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، کسی کام سے آپ باہر نکلے، دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، آپ جاتے ہیں امام حسن کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، اپنے دائیں شانے پہ بٹھا لیتے ہیں، امام حسین کو بائیں شانے پہ بٹھا لیتے ہیں اور مدینہ پاک کی ایک چکر لگاتے ہیں، سیر کرا رہے ہیں. دونوں شہزادوں کو اس منظر کو دیکھنے والوں نے دیکھا، ان کو رشک ہوا. انہوں نے دونوں شہزادوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اے شہزادوں، اے امام حسن امام حسین، کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی اچھی سواری پر سوار ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفۃ رسول اللہ، ان کے کاندھوں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی پیاری سواری ہے. اور قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت پر کہ آپ نے روک دیا، کہا نہیں، صرف سواری کی تعریف نہیں، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سوار بھی کتنے اچھے ہیں. یہ بات آپ نے بعلل اعلان فرمائی اور اس کے بعد فرمایا سنو، میں تمہیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ایک حدیث تم کو سناتا ہوں، حضور پاک کا قول و فعل تمہیں بتاتا ہوں. میرا منصب ہے تمہیں صحیح راستہ دکھانا، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں. سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو سنو. اب حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، شافع کون و مکان، سید الابرار آپ کی ذات ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شانے پر امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے، ایک شانے پر امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے. اور جیسے میں نے مدینے کا چکر لگایا ویسے ہی حضور پاک بھی ان کو سیر کرا رہے تھے اور یہی ابوبکر تھا. میں نے اس منظر کو دیکھا تو میں نے یہی کہا کہ شہزادوں کتنی پیاری سواری ہے، رحمت للعالمین کی سواری کر رہے ہیں، شفیع المذنبین کی سواری کر رہے ہیں، حبیب اللہ سید الانبیاء کی سواری کر رہے ہیں. تو حضور پاک نے کہا ابوبکر سوار بھی کتنے پیارے ہیں، صرف میری تعریف نہیں ہو، میرے شہزادوں کی بھی تعریف ہو. یہ حضور پاک کا عمل تھا جو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا. برادران عزیز، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے اس زندگی کے اس پہلو کو بھی جاننے کی ضرورت ہے جو انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے. امام حسن علیہ السلام کا جو کردار رہا ہے اس امت کے لیے بہت اہم ہے. امام حسن علیہ السلام کے سینکڑوں آپ کو فضائل ملیں گے، جن میں سب سے اعلیٰ فضیلت یہ ہے کہ حضور پاک نے آپ کو اپنا بیٹا فرمایا، آپ کو کہا ابن آیا، ہمیشہ یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. آپ نے کہا حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے. ہمیشہ دونوں شہزادوں کو کبھی بھی علی کے بیٹے یا فاطمہ کے بیٹے نہیں فرمایا، ہمیشہ دونوں شہزادوں کو فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. اور اگر امتیوں کے لحاظ سے اگر فضیلت دیکھنی ہے، یہ امتیوں پر فضیلت کیا ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سارے جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہے؟ امام حسن امام حسین ہے. تو یہ مقام ہے کہ جہاں لوگ جنت میں جانے کو تڑپتے ہیں، ساری زندگی اس آرزو میں کٹ جاتی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں، ہم جنتی بن جائیں، جنت کا مژدہ ہمیں لکھ کر دے دیا جائے، اللہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے دے اور ہم کامیاب ہو جائیں، جنت ہمارا مقام ہمارا مأویٰ بن جائے. تو وہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں اے ہر امتی جس جنت کی فکر میں لگا رہتا ہے، جس جنت کی خواہش میں لگا رہتا ہے، میرے حسنین امام حسن امام حسین اس جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے.
یعنی جنت ان کی ملک ہے۔ اور وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جہاں وہ حدیث پاک ذکر ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اس طریقے سے حکایت بیان ہوئی کہ جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان میں ایک مقابلہ ہوا اور دوزخ نے کہا اے جنت سنو، میرے پاس فرعون ہے، حامان ہے، بڑے بڑے جبابیر، بڑے بڑے ظالم میرے پاس ہے، بڑے بڑے بادشاہ سارے دوزخ میں ہیں، سب کے سب میرے پاس ہے۔ اور یہ کہہ کر دوزخ نے جنت سے سبقت لے گئی کہ جنت خاموش ہو گئی کہ بھئی اتنے بڑے بڑے بادشاہ اللہ نے دوزخ میں ڈال دیے، میرے پاس کیا ہے؟ غریب امتی ہے، کیا بتاؤں آخر دوزخ پر کیسے میں غلبہ پالوں؟ اب یہاں جنت ابھی پس و پیش میں تھی کہ بظاہر ان کا مقام زیادہ ہے جنتیوں کے مقابل میں، کیا کریں؟ میرے پاس تو کوئی ایسا بڑا نام نہیں کہ میں لے کر دوزخ پر اپنا غلبہ ثابت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی طرف وحی فرمائی اور کہا اگر وہ فرعون حامان کی بات کر رہا دوزخ کر رہی ہے تو تم کہہ دو کہ تمہارے پاس امام حسن امام حسین ہے۔ تو جنت خوش ہو گئی، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جنت خوش ہو جائے گی اور جو دوزخ کو کہے گی دوزخ اگر تیرے پاس فرعون ہے، اگر تیرے پاس حامان ہے، اگر تیرے پاس بڑے بڑے نمرود جیسے سرکش ہیں تو میرے پاس سارے جنتیوں کے سردار امام حسن امام حسین ہے۔ تو دوزخ خاموش ہو جائے گی، جنت غلبہ پالے گی۔ تو یہاں بارہا الگ الگ انداز میں حضور پاک نے اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی عظمت کو سمجھایا ہے، حسنین کریمین کی محبت اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھایا ہے، اور امتیوں کو ہمیشہ یہ کہا انی اذکرکم فی اہل بیتی، انی اذکرکم فی اہل بیتی، اے میرے امتیوں سنو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں میری اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میں تم کو اس بارے میں پوچھوں گا، میں تم کو آخرت میں ان کے بارے میں پوچھوں گا۔ لیکن وہی امتیوں نے کیا کیا کہ یہی شہزادوں کو، ایک شہزادے کو زہر دے کر شہید کر دیا، ایک شہزادے کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ اور آج بھی موقع ہے، آج بھی امتیوں کو موقع ہے کہ اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول نے بڑا آسان طریقہ دیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کو جاگزین کر لے، اپنے دل میں صحابہ اکرام کی محبت کو جاگزین کر لے، حضور پاک کے خانوادے کی محبت کو جاگزین کر لے، اور خصوصاً حسنین کریمین کی محبت، مولا علی کی محبت، سیدہ کائنات کی محبت کو اپنے دل میں جاگزین کرے اور ان کے اعمال کو اپناتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور امام حسن علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ اکثر آج لوگ یہ بتاتے ہیں کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب التاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں، اور ابن حجر مکی حیتمی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر لکھتے ہیں، اکابر مورخین اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین 4 نہیں ہے، 5 ہے۔ خلفائے راشدین 5 ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت راشدہ چلے گی وہ 30 سال چلے گی، 30 برس چلے گی۔ اور مورخین نے تاریخ کے ساتھ، ایک ایک دن کے کاؤنٹ کے ساتھ، ایک ایک دن کے حوالے اور اس کے عدد و شمار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے بعد جو 6 ماہ منصب خلافت پر فائز رہے ہیں، 6 مہینے جو آپ خلیفۃ المسلمین رہے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ مولا علی مشکل کشا نے آپ کو خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا، آپ مولا علی مشکل کشا نے خلافت امت کے ہاتھ میں چھوڑی تھی، اور ساری امت مل کر امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرمائی تھی، اور ساری امت کے فیصلے سے امام حسن علیہ السلام خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین بنے، اور کب تک رہے؟ 6 ماہ تک رہے، کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ
30 سال رہے گی، اور مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ ادھر ختم ہوئے، ادھر 30 سال خلافت راشدہ کے ختم ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ امام حسن علیہ السلام ایک طرف اہل بیت اطہار کے فرد ہیں، دوسری طرف خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ رسول اللہ ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے امت کی بقا کی خاطر، امت کی حفاظت کی خاطر، امت کو بچانے کی خاطر آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی، کیونکہ اس سے پہلے بہت جنگیں ہو رہی تھی، پھر جنگ ہونے کے امکان تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میری وجہ سے کوئی جنگ نہ ہو، خلافت میں چھوڑتا ہوں۔ ادھر حضور پاک کی حدیث پاک مکمل ہوئی، خلافت راشدہ یہاں پر امام حسن کے 6 مہینوں پر مکمل ہوئی، اور آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی۔ کس لیے؟ امت کو بچانے کے لیے، کس لیے؟ امت پہ خون ریزی نہ ہو، حضور پاک کے امتی ایک دوسرے پر قتل غارت گری نہ کرے، اس لیے امام حسن نے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا اور صلح کر لی۔ برادران عزیز، اس کے بعد بھی امت نے امام حسن علیہ السلام کے اس احسان کو فراموش کر دیا۔ جس امام حسن نے امت کی خون کی خاطر اپنے خلافت کو چھوڑ دیا، اپنے مقام و منصب کو چھوڑ دیا، اس جلیل و قدر منصب سے آپ ہٹ کر امت کی خاطر اس منصب کو چھوڑا، وہی امتیوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا اور شہید کر دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ امام حسن آپ بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، تو آپ نے کہا مجھے شک ہے کسی پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہی میرا قاتل ہے تو میں اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے بعد بھی جنگ ہو، آپ کے بعد بھی کوئی آپ کا قصاص کا مطالبہ کرے، آپ کے لیے جھگڑا ہو، جنگ ہو، نہیں چاہتے تھے۔ آپ امت میں صلح چاہتے تھے، امت میں محبت چاہتے تھے، غریب امتیوں کی خون کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے فرما دیا کہ نہیں، میں اپنا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، وہ انتقام لے گا۔ آپ نے کسی کو نہیں بتایا، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، اور یہ حکم فرمایا تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لے، کوئی تحقیق نہ ہو، کوئی کچھ نہیں، جو کرنا ہے پروردگار کرے گا۔ یہ احسان ہے امام حسن علیہ السلام کا، امت پر احسان ہے جس کو ساری امت مل کر بھی نہیں چکا سکتی۔ برادران عزیز، یہ اہل بیت اطہار کا کردار ہے، اور آپ کا معاملہ ایسا تھا، ہر سال 1,00,000 دینار آپ صدقہ کرتے تھے، ہر سال 1,00,000 دینار صدقہ کرتے تھے۔ آپ نے 2 مرتبہ سارا کا سارا گھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، سارا گھر۔ ہم آج 10 روپے 20 روپے 100 1000 سوچتے ہیں، امام حسن وہ ہے کہ سارا کا سارا گھر اللہ کی راہ میں 2 بار صدقہ کیا اور 4 بار آدھا گھر صدقہ کر دیا۔ یہ امام حسن کہ جن کے پاس کوئی مانگنے کو آئے تو ہزاروں درہم آپ اس کو خیرات میں دے دیتے، لاکھوں درہم آپ نے صدقہ و خیرات کر دیا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حج کو جاتے تو پیدل جاتے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا رہے ہیں، شہزادے رسول ہے جن کی سواری حضور پاک کے کاندھے رہے ہو، وہ شہزادے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کو جاتے ہیں تو پیدل جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ کتنے حج کیے ایسے آپ نے؟ 25 حج کیے، 25 حج پیادہ کیا، پیدل کیا۔ وہاں جانے والے جنہوں نے اس حرم کو دیکھا ہے، اس مٹی کو جانا ہے، وہاں کے موسم کو پہچانا ہے، جانتے ہیں کہ ریگستان کی گرمی کیسی ہوتی ہے، پیاس کی شدت کیسی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ سواری میں سفر کر کر بھی تھک جاتے ہیں، اور یہ شہزادے رسول ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو تنہا جا رہے ہیں، اور یہاں یہ بات نہیں تھی کہ شاید سواری نہ تھی ہوگی، ایک سے ایک سواری آپ کے پاس ہوتی۔ آپ کے غلام عرض کرتے کہ اے امام، آپ سواری پر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے پاس تو بہترین سواریاں ہیں۔ تو امام فرماتے کہ اللہ کے بارگاہ میں جاؤں وہ بھی سواری پر، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا عاجز بندہ ہوں، میری عاجزی اس بات کی متقاضی ہے کہ میں اس کے بارگاہ میں پیدل جاؤں۔ یہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ برادران عزیز،
ان کا صدقہ، ان کی خیرات، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی سخاوت قرآن بیان کرتا ہے، ان کی پاکی قرآن بیان کرتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے جو ہم پر احسان ہے، جو ہم پر فرض ہے، اس کو ادا کریں۔ جیسے ہم نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، ویسے ہی اہل بیت اطہار سے محبت کرنا بھی ہم پر لازم و فرض ہے۔ جہاں ہم صدقات و خیرات کے لیے کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ہماری آخرت کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر بھی ہم کو حضور پاک کی محبت مل سکتی ہے، حضور پاک کی سنت مل سکتی ہے، اللہ کا صدقہ، اللہ کا کرم ہم کو مل سکتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور پاک نے واضح فرما دیا، جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ ارشاد ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ حضور پاک نے واضح طور پر کر دیا کہ جو تم سے جنگ کرتا ہے میں اس سے جنگ کروں گا، جو تم سے محبت سے رہتا ہے میں اس سے محبت سے رہوں گا۔ یہ حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا، اور امت کے لیے فرما دیا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ میری اہل بیت اطہار کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں داخل ہو گیا، جو ان میں شامل ہو گیا، جو ان سے جڑ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اپنے پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار کی محبت کو داخل کریں، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی سخاوت کو، ان کی عاجزی، انکساری کو، ان کی محبت کو داخل کریں، یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ ان کے عمل صالح کو داخل کریں، یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ ان کے وہ کردار عالی کو داخل کریں، یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اہل بیت اطہار کا دم بھر رہے ہیں اور ان کا جو کردار تھا، ان کے جو اخلاق تھی، ان کی جو قربانیاں تھی، وہ ہمارے اندر نہیں، تو پھر ہم سچے غلام بھی نہیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان تمام چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ شعر کو یقیناً ذہن میں رکھیے۔ دادا پیر قبلہ نے بڑا پیارا فرمایا ہے کہ دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ اور دوسری طرف ارشاد ہوا، آپ ہمیشہ اس شعر کو ذہن میں رکھیے کہ جہاں کے دھوکوں میں آنے والوں، جہاں کی تاریخ سامنے ہے، جہاں کے دھوکوں میں آنے والوں، جہاں کی تاریخ سامنے ہے، وفا زمانے نے کس سے کی ہے کہ کس سے تم دل لگا رہے ہو، کہ زمانے نے کسی سے وفا نہیں کی۔ ارے جب حضور پاک کے گھرانے سے وفا نہیں کی تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی وفا کرے گا؟ اگر آپ کو وفادار بننا ہے تو حضور پاک کا وفادار بنیے، آپ کو وفادار بننا ہے تو حضور پاک کے گھرانے کے وفادار بنیے، آپ کو وفادار بننا ہے تو صحابہ اکرام کے وفادار بنیے، وہاں پر ہم کامیاب ہوں گے۔ اہل بیت اطہار کے وفادار ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، رسول پاک بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور سارے معاملات ہمارے صحیح راستے پر ہوں گے۔ یہی چند معروضات ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم کل انشاءاللہ سیرت پاک کے، حضور پاک کے جو برکات ہیں، اس امت پر جو حضور پاک کے برکات کا اثر ہوا، اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے کل سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔